السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ماؤں اور بہنوں، آج کی اس پروقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مِنَ الرَّاکعِینَ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جو قوم ضلالت و گمراہی میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، وہ اچانک موت کی نیند سو گئے۔ ان کی بستیاں انہی پر الٹ دی گئی۔ آج بھی ان کی بستی میں وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر تمام روئے زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور زندگی کے اصول سکھائے۔ انسانوں کی شکل میں جو حیوان تھے اسے انسان بنایا۔ ان اصولوں میں ایک اہم اصول وحدہ لا شریک پر ایمان لانا تھا۔ اگر ہمیں ہماری زندگی میں کامیاب و کامران ہونا ہے تو ہمیں ایک زبردست عبادت کرنی ہوگی، اور وہ اہم عبادت نماز ہے۔ وہی نماز جو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے موقع پر تحفے میں عطا کی، وہی نماز جو ہمیں بے حیائی و برائی کے کاموں سے روکتی ہے، وہی نماز جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی بھی کمی و کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کی وصیت فرما گئے۔ محترم قارئین، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اس دن سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ مسلمان شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا۔ کاش کہ ہم جان لے بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا۔ ہائے افسوس، ان کی حالت کیا ہوگی جب انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا اور جہنم چیخ چیخ کر کہیں گی کہ اور کوئی مجرم ہے، کہ اور کوئی نافرمان ہے۔ اللہ کے بندوں، ان کی حالت کیا ہوگی جب انہیں لوہوں کے ہتھوڑوں سے مار مار کر بے حال کر دیا جائے گا۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی جب انہیں زخم کا انتہائی کڑوا کسیلا اور کانٹوں والا کھانا پیش کیا جائے گا، پینے کو پیپ دیا جائے گا۔ نماز ضائع کرنے والوں، نماز میں سستی کرنے والوں، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں سنا؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مال نماز کے آڑے آیا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جس کی بادشاہت نماز کے آڑے آئی وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جس کی تجارت نماز کی رکاوٹ کا سبب بنی وہ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لوگ فاسقوں و کافروں کے سردار تھے۔ لوگوں، تم پر افسوس، بتاؤ کون ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جنازہ اٹھائے گا؟ کون ہے تمہارے موت کے بعد تمہاری طرف سے اللہ کو راضی کرے گا؟ انسانوں، تم روتے کیوں نہیں ہو اپنے نفس پر؟ زندگی کی آہ و بکار کرتے ہو۔ وہ شخص کی موت جس کے تلاش میں ہوں گی، قبر اس کا اصلی گھر ہوگا، مٹی اس کا بستر ہوگی، کیڑے مکوڑے اس کے ساتھی ہوں گے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی گھبراہٹ والی قیامت کا انتظار ہوگا۔ لیکن افسوس در افسوس، آج ہر جگہ ہر طرف مسجدوں کی اونچی اونچی میناریں دکھائی دیتی ہیں، ہر طرف 5 وقت کی اذانیں گونجتی سنائی دیتی ہے، لیکن مسجدیں خاموش و ویران پڑی ہے۔ بہت کم لوگ جو دل کے دکھے حالات کے مارے زخم ستم کا نشانہ بنے، یہی لوگ اپنے رب سے لو لگانے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اے نادانوں، کیا تمہیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں جنت کی لالچ نہیں ہے؟ کیا تمہارا جسم جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے مالک السماوات والارض، تو ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع اور انکساری پیدا کر، ہمارا حشر نیک کاروں میں کر، ہمارا ٹھکانہ جنت بنا، اور تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔